الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اسلام میں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح انسانوں کی مدد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے نماز روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ صدقہ فطرہ کے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے مالی کفارہ یعنی فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مثلا اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہو تو اس کے بدلے اسے 60 روزے رکھنا ہوگا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ گویا کہ روزہ جیسے عبادت اور مسکین کو کھانا کھلانا دونوں کا اجر برابر ہے۔ صدقہ اور انفاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی اس کو کپڑا بنا دیا، کسی مریض کا علاج کرا دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کار خیر کیا جائے جس کا نفع بہت سے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ اگرچہ یہ دونوں ہی صورتیں اجر و ثواب کی ہیں، لیکن دوسری صورت میں زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ جس چیز کا نفع جتنے لوگوں کو پہنچے گا اور جتنی دیر تک پہنچتا رہے گا اسی قدر زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس سے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اس کا عمل کا رشتہ اس سے ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 صورتوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے بعد کے لوگ نفع حاصل کرے، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہو۔ میرے بھائیو، علم نافع سے مراد کسی صاحب علم کی کتابیں اور اس کے تلامذہ ہیں جن سے طویل مدت تک لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ صالح اولاد سے مراد ظاہر ہے ایسے بچے جن کی دینی تعلیم و تربیت کی گئی ہو اور اس تربیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کوئی ایسا کام انسان کر جائے جس کا نفع اس کے بعد بھی جاری رہے، جیسے کنواں کھدوا دیے، مسجد اور تعلیمی ادارے کی تعمیر میں حصہ لے، دینی کتابیں شائع کرا دے۔ اس طرح کے جو خیر کے کام ہیں وہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ اور ایسے ہی صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف کہلاتی ہے۔ وقف کے اصل معنی روکنے کے ہیں۔ وقف میں اصل شے کو روک کر اس سے حاصل ہونے والا نفع وقف کرنے والے کے منشے کے مطابق مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں اصل شے بچی رہتی ہے۔ میرے بھائیو، وقف اور عام صدقات کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ عام صدقات میں غرباء اور ضرورت مندوں کو اصل شے کا بھی مالک بنا دیا جاتا ہے، کسی اور مستحق کے لیے اس سے استفادے کی گنجائش نہیں رہتی، اور وقف میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال اس سے وقف کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وقف پر نہ وقف کرنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے، نہ اس پر متولی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نہ ان لوگوں کی جن کو ان سے نفع اٹھانے کا حق دیا گیا ہے، بلکہ وقف کے بارے میں
شریعت اسلامی کا تصور یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالی کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں پہلا وقف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، لیکن یہ وقف کی خاص نوعیت اور تفصیلی احکام کے اعتبار سے ہے، ورنہ وقف تو سب سے پہلے خود آپ علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس مدینہ کے 2 یتیم بچوں حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہما کا باغ خریدا، جس میں مسجد نبوی بنائی گئی اور اس سے متصل تعلیمی ضرورت کے لیے چبوترا بنایا گیا، جسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا دارالعلوم تھا۔ مسجد اور یہ درسگاہ دونوں آپ علیہ السلام کی وقف کی ہوئی زمین پر قائم ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے میٹھے پانی کا کنواں بیر روما خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک باغ اللہ کے راستے میں وقف فرما دیا، جس کا ذکر متعدد حدیثوں میں موجود ہے۔ غرض کے مختلف اوقاف ہیں جو وقف فاروقی سے پہلے کے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقف کی اسی اہمیت کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ سے مختلف کار خیر کے لیے وقف کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں امت مسلمہ کی ایک روشن تاریخ رہی ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف مسجدوں، عبادت گاہوں، عیدگاہوں، قبرستانوں اور درگاہوں پر وقف کیے ہیں، بلکہ بیماروں، معذوروں، تیمارداروں، یہاں تک کہ جانوروں، پرندوں کے لیے بھی وقف کیا ہے، جس سے خدمت خلق کا غیر معمولی جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان جہاں کہیں آباد ہوئے، وہاں آج بھی اوقاف کی بے شمار زمینیں اور جائیدادیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں وقف کی اتنی املاک ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال ہو اور اس کے فوائد مسلمانوں کو دیا جائیں تو مسلمانوں کے تمام تعلیمی اور معاشی حل ہو جائیں۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں کے 50% کے قریب اوقاف وہ ہے جن پر حکومت اور برادران وطن کا قبضہ ہے، اور جو جائیدادیں خود مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں ان میں بیشتر جائیدادیں بھی ناجائز قبضے سے دوچار ہیں۔ بہت سے قبرستان زمین کا کاروبار کرنے والے مسلمانوں نے بیچ دیے ہیں۔ مسجدوں کی اراضی پر تو ناجائز قبضہ کیا ہی جاتا ہے۔ اللہ سے بے خوفی کی حد یہ ہے کہ بعض پرانی مسجدوں کو بھی بیچ کھانے میں تکلف نہیں کیا۔ اخبارات میں ایسے واقعات چھپتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اوقاف ہمارے ملی اثاثہ ہے اور قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے آباء و اجداد نے رضا الہی اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنی جائیدادیں اللہ کی راہ میں وقف کی ہے۔ ان اوقاف کی حفاظت اور ملی اثاثہ کی تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمارا اولین فریضہ ہے۔ وقف ترمیم بل جو لایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور وقف ترمیم بل کسی بھی قیمت پر ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف اور آباء و اجداد نے رضا الہی کے لیے ثواب کی نیت سے یہ جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کیے ہیں، تو ان کا تحفظ ہم سب کے ذمہ داری ہے۔ تو اوقاف کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی، اللہ تعالیٰ تمام خانقاہوں کی، اللہ تعالیٰ تمام اوقاف کی، دینی درسگاہوں کی، دینی مساجد کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔